الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وعن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ألا إن خير التاجر من كان حسن القضاء حسن الطلب وشر التاجر من كان سيء القضاء سيء الطلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آمباواڑی کالی پول والوں نے مختلف علماء کرام کے پروگرام رکھے ہیں۔ میں سب سے پہلے آمباواڑی کالی پول والوں کو اور آپ کے اس نوجوان کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں، ایسے احباب موجود ہیں جو اپنی اور اپنے سماج کی اصلاح کی فکر میں، معاشرے کی اصلاح کی فکر میں اپنے اکابر علماء کرام کو دعوت دے کر ان کی زبان سے دین کی بات سننے اور سنانے کا یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو سمجھنا اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا یہ امت کے ہر فرد پر واجب ہے۔ فقہائے عظام کا یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر امت کے فرد کو، اور یہ نہیں کہ صرف مرد حضرات بلکہ ماں بہنیں اور مستورات کو اور امت کے بچے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کون تھی اور کیسے تھے۔ اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو جلسے ہو رہے ہیں، گویا یہ تعاون علی البر والتقوی کا کام کر رہے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگو نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، تقوی کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا، آقا کی سیرت کو سنانا، سیرت کو سمجھنا سمجھانا، سیرت کو پڑھنا اور سننا، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ماشاءاللہ کافی نوجوان نظر آ رہے ہیں اور امت کا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ ان بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حقیقت سنانی چاہیے، گھر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ایک انسان کا جتنا اپنی ذات کو سمجھنا اور پہچاننا ضروری ہے، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، جتنا ہمیں اپنی ذات کو پہچاننا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا، آقا کو جاننا، یہ ہم سب پر واجب ہے اور ضروری ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو ہمارے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مستحق ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ تم ہمارے نبی کی زندگی کو پہچانو، سنو اور ترجیح دو۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہ کمیٹی کا شکریہ ادا کیا اور مبارکبادی پیش کی، اور آمبا واڑی کالی پول کے یہ جتنے بھی احباب نظر آ رہے ہیں، بوڑھے بھی نظر آ رہے ہیں، مستورات بھی گھروں میں ماشاءاللہ سن رہی ہے، آپ تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں بیٹھنا، منعقد کرنا، سننا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ میں ایک دو ضروری بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز والد بزرگوار بھی تشریف فرما ہیں۔ آخر میں چند منٹ نصیحت فرما کر اپنی مستجاب دعا پر آج کے جلسے کا
اختتام کریں گے، اس سے پہلے میں 2-3 ضروری بات عرض کروں، اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی سیرت کا ایک بہت بڑا باب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، حضور کے خطبات، یعنی آقا کے بیانات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں اور بیان میں حضور کے بیان کا بیان کیا جائے گا کہ میرے اور آپ کے آقا نے امت کو کیا بیان پیش کیا اور ہمارے اور آپ تک کیا پیغام پہنچایا۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، خطبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم بنایا تھا۔ جوامع الکلیم کسے کہتے ہیں کہ آقا کے الفاظ بیان کے بہت مختصر ہوتے تھے، الفاظ بڑے مختصر ہوتے تھے، مگر اس کے معانی، اس کے مطالب بے شمار ہوتے تھے، اس میں معانی کا سمندر ہوتا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کرنا تھا اور جان اور مال کی بازی لگانے کا مسئلہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے خطبہ دیا، ایک مختصر سا خطبہ، تو صحابہ نے حضور کے اس خطبے کے حروف شمار کیے، الفاظ اور ورڈ شمار کیے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت، ہر ادا، ہر نقل کو محفوظ کرنے والی جماعت کا نام ہے۔ ہاں، آمبا واڑی، کالی پور والوں اور اطراف سے آنے والے میرے بھائیوں، ایک بہت پتے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم بیان کر رہے ہیں اور حضور کی سیرت کو جب ہم سن رہے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ میں وہ صحابہ کرام کا احسان مند ہونا پڑے گا اور صحابہ کے اس احسان کا انہیں بدلہ بھی دینا پڑے گا کہ جن صحابہ کی قربانیوں کے صدقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح سے آیا ہے۔ ہمارے سامنے 1400 سال ہو گئے۔ دیکھیے، وہ قوم اپنے نبی کی سیرت کو پیش کر سکتی ہے جس قوم کے پاس نبی کی ہر ادا اور نبی کی ہر حرکت محفوظ ہو، وہی قوم اپنے نبی کی سیرت بیان کر سکتی ہے، وہی قوم اپنے نبی کی سیرت کو پیش کر سکتی ہے کہ ہمارے نبی صبح کیسی کرتے تھے، ہمارے نبی شام کیسی کرتے تھے،
ہمارے نبی کھانا کیسا کھاتے تھے، ہمارے نبی کلام کیسا کرتے تھے، ہمارے نبی کی گفتار کیا تھی، ہمارے نبی کی رفتار کیا تھی، ہمارے نبی کا کردار کیا تھا، ہمارے نبی کے معاملات کیا تھے، ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، ہمارے نبی کی معاشرت کیا تھی۔ اللہ اکبر! قسم خدا کی، سورت والو اور آمبا واڈی کالی پول والو، جب یہ لفظ آتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل عشق صحابہ سے بھر جاتا ہے، ہمارا دل صحابہ کرام کی قربانیوں سے بھر جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی جماعت کیسی تھی جنہوں نے آقا کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور حضور کی ایک ایک نقل اور حرکت کو قیامت تک آنے والے امت کے آخری فرد تک پہنچایا ہے۔ اور جس قوم کے پاس، سمجھنے کی بات ہے، جس قوم کے پاس ان کے نبی کے قبر کے نشان معلوم نہیں ہیں، بھائی جس قوم کے پاس اپنے نبی کے قبر کے نشان معلوم نہیں ہیں، وہ قوم اپنے نبی کی سیرت کو کیسے پیش کر سکتی ہے؟ جنہیں اپنے نبی کی قبر کا نشان تک معلوم نہیں۔ ایک قوم عیسائیت اس دنیا کے اندر روئے زمین پر عیسائی اور نصرانیت ایک بڑی قوم ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھیں آپ کے نبی کی قبر کہاں ہے؟ ایک قوم ہے یہودیت، ان سے پوچھے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جنہیں اپنے نبی کے نشان قبر معلوم نہیں، جنہیں اپنے نبی کے دفن ہونے کی جگہ معلوم نہیں، وہ قوم اپنے نبی کی سیرت کو کما حقہ کیا پیش کر سکتی ہے؟ وہ کیسے پیش کر سکتی ہے؟ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ آقا کی وفات، آقا کی قبر کا نشان، آقا کو دفن کرنے والے صحابہ، کفن پہنانے والے صحابہ، جنازے کی نماز پڑھنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارنے والے، ہر چیز اس امت نے سیرت میں محفوظ کر رکھی، ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، تو دل کی کیفیت میں ایک یہ کیفیت بھی بنتی ہے کہ اے اللہ، آج میرے سامنے میرے نبی کی قبر ہے، میرے نبی میرے سلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے میری آنکھوں کو وہ موقع دیا کہ آج میں اپنے نبی کی قبر کے نشان کو دیکھ سکتا ہوں۔ اے اللہ، تیرا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ بس صرف ایک بات یہ سمجھ لے اگر، کہ جس قوم کے پاس ان کے نبی کے قبر کے نشان محفوظ نہیں ہیں، وہ قوم کیسے اپنے نبی کی کما حقہ سیرت بیان کر سکتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہے ہی نہیں،
میں بات مکمل کر لوں، کہیں کسی کے ذہن میں یہ چکر گھومتا نہ رہ جائے کہ مولانا عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہے ہی نہیں، ان کو تو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے آسمان میں۔ بے شک ان کی تو قبر ہی نہیں ہے، انہیں تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، خود مورخین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فلسطین کے اندر ان کی قبر کے نشان پائے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فلسطین ارض مقدس کے پڑوس میں اردن یعنی جورڈن، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کسی ایک جگہ پر ہے، جبل نیمبو کے آس پاس، پتہ نہیں کہاں ہے۔ جس قوم کے پاس اپنے نبی کی قبر کے نشان محفوظ نہیں ہے، وہ قوم اپنے نبی کی سیرت کو کیسے کما حقہ بیان کر سکتی ہے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے۔ دیکھیے، اسی لیے تو پھٹافٹ حاجی جا رہے، عمرہ کرنے والے جا رہے، معتمرین جا رہے، کتنا بھی ہم روکے مگر رکتے نہیں ہیں، روکنے والوں کو روکے تو رکتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کون سی محبت انہیں مکہ اور مدینہ کھینچ رہی ہے۔ اور جب وہاں جاتے ہیں، روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قبر شریف پر پہنچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف وہاں انسان ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے، مگر شاعر کہتا ہے وہاں صرف انسان نہیں ہوتے، وہاں تو اللہ کی ساری مخلوق آتی ہے حضور کے روضے پر اور صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے۔ وہ میرا مشہور نعت کا شعر ہے، سنا دوں؟ مائک بھی ماشاءاللہ آپ کا جاندار ہے تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، تو آپ بھی تھوڑا ساتھ دیں گے تو اور بھی سما بنے گا۔ جب وہاں ہم پہنچتے ہیں آقا کے روضے پر تو وہاں کون کون آتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روضے پر، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر دیتے ہیں سلامی روضے پر، پڑھتے ہیں سبھی یہ، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، انا اعطیناک الکوثر۔ اور صحابہ کون ہیں؟ یہ بزم نبی کی تنویریں، یہ بزم نبی کی تنویریں، سب الکوثر کی تفسیریں، بو بکر و عمر، بو بکر و عمر، عثمان، حیدر، انا اعطیناک الکوثر، بو بکر و عمر، عثمان، حیدر، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر۔
مجھے بس ایک دو بات بیان کرنی ہے، اسی لیے میں نے جو حدیث پڑھی اس کا مختصر ترجمہ اور تھوڑی سی ایک دو بات عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا باب یہ ہے کہ آقا نے صحابہ کے درمیان میں خطبے دیے، یعنی حضور نے بیان کیا، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ خطبات آقا کے ملتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک حدیث کا سہارا لیا، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوئے منبر پر، اور صحابہ کو جوڑ لیا اور حضور نے خطبہ دیا۔ حضرت ابو سعید خضری فرماتے ہیں وہ خطبہ کیا تھا؟ قیامت تک آنے والے بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حالات حضور نے عصر کی نماز کے بعد شروع کیا بیان کرنا، تو مغرب تک حضور بیان کرتے رہے، مغرب تک، اور اس میں قیامت تک آنے والے بڑے بڑے واقعات اشارتاً حضور نے بیان فرمائے۔ اے لوگو ایسا بھی ٹائم آنے والا ہے، اے لوگو ایسا بھی وقت آنے والا ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہی کا ایک حصہ ہے۔ میں نے یہیں سے بات شروع کی، سیرت النبی کا جلسہ ہے اور آقا کی سیرت کا ایک باب ہے حضور کے خطبات، اور اس میں سے ایک خطبہ اور اس کا ایک حصہ آقا نے اس موقع پر ایک ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خضری فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتی ہی، حضور نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ان خیر التاجر من کان حسن القضاء حسن الطلب وشر التاجر من کان سیء القضاء وسیء الطلب الی آخری۔ آقا نے فرمایا اے لوگو، تم میں بہترین تاجر کون ہیں؟ تم میں بہترین بزنس مین کون ہیں؟ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں تاجر کہا ہے، مگر اس میں ہر فرد مراد ہے، کہ آقا کہتے تم میں بہتر انسان کون ہیں اور بدتر انسان کون ہیں؟ دونوں کی ڈیفینیشن بیان کی حضور نے، دونوں کی تعریف بیان کی۔ تم میں بہتر کون ہے؟ جس کا جھبا لمبا ہو وہ بہتر ہے۔ تم میں بہتر کون ہے؟ جو لمبے تسبیح لمبے لمبے دانوں کی پڑے وہ بہتر ہے۔ یہ عبادت ہے، تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، صف اولا کا اہتمام کرنا، ہاں، اور اچھی ٹوپی پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ پاکی اور صفائی ہے، مگر بہتر ہونے کی علامت یہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر تاجر وہ شخص ہے، حضور نے خطبے میں فرمایا وہ انسان تم میں بہتر ہے جو دینے کے وقت بھی نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو اور لینے کے وقت بھی نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو۔ بہتر تاجر کون ہے؟ حسن القضاء و حسن الطلب، جب دینے کا نمبر آئے تو بھی بھلائی سے دے، اور جب لینے کا نمبر آئے تو بھی بھلائی کے ساتھ لے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے حضور کا، یہ جوامع الکلم کے باب میں ہے
کہ آقا نے اتنا چھوٹا جملہ کہہ کر کتنا بڑا مضمون بیان کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جب دینے کا نمبر آئے تو بھی بہتری کا سلوک کرے، لینے کا نمبر آئے تو بھی بہترین معاملہ کرے، اور بدترین تم میں وہ ہے کہ دیتے وقت بھی برا سلوک کرنے والا ہو اور مانگتے وقت بھی برا سلوک کرنے والا ہو. کیا معنی ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں گے تاکہ حدیث شریف کو سمجھنے کا ثواب ہمیں مل جائے، حدیث شریف سمجھانے کا ثواب مل جائے، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ہمارا بیٹھنا، کہنا، سننا اور یہ جلسہ منعقد کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے. دینے کے وقت بھی نرمی کرے. کوئی ضرورت مند آتا ہے، کوئی مجبور انسان آتا ہے، ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، ہم سے کوئی قرض مانگتا ہے، ہم سے کوئی تعاون مانگتا ہے، تو فرمایا اس وقت تکبر نہ کرے، منہ نہ چڑھاوے کہ تجھے میرا ہی دروازہ ملا. اللہ کا شکرانہ ادا کر کہ تجھے اللہ نے دینے والا بنایا، اللہ نے مانگنے والا نہیں بنایا. وہ چاہتا تو تجھے اس کے در پر بھیج سکتا تھا، تجھے مجبور بناتا، تجھے محتاج بناتا، تجھے مانگنے والا بناتا اور اس کو دینے والا بناتا. ہاں، اللہ کا شکرانہ ادا کر، تکبر مت کر، اور جب دے تو سختی مت کر، اور دے تو احسان مت جتلا کہ اس کی ضرورت کو میں نے پورا کیا. آج کل کوئی ایک آدمی ٹھنڈا شربت بھی پلاتا ہے یا کسی کو تھوڑی سی مدد کرتا ہے تو 5 آدمیوں کے بیچ میں اس کو گنا دیتا ہے، لوگوں کے بیچ میں اس کو شرمندہ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے. احسان مت جتلا، تو نے جس کے لیے کیا ہے اس پر چھوڑ دے، وہی تیرا اجر اور تیرا بدلہ دینے پر قادر ہے. تو احسان کر کے مت جتلا. ہاں، اور یہ اللہ کا احسان مان کہ اللہ نے تجھے مدد کرنے والا بنایا. میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ الید العلیا خیر من ید السفلا. آقا فرماتے ہیں اللہ کے یہاں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والا ہاتھ دینے والا بہتر ہے لینے والے اور مانگنے والے کے مقابلے میں، اس لیے کہ دینا تو اللہ کی صفت ہے، نوازنا تو اللہ کی صفت ہے، اور مانگنا یہ فقر کی علامت ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا پسند نہیں تھا. ہاں، آمبا واڈی کالی پول والو سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی حضور کی سیرت ہے. آقا کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں تھا. تو مخلوق سے مانگتا ہے، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. جھوٹا ہے وہ انسان جو اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے. جھوٹا ہے وہ انسان جو اپنی تکلیف اور پریشانی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور رات کو بڑی گہری نیند سے آرام سے سویا ہوا ہے. وہ تو جھوٹا ہے.
تو حقیقت میں طلبگار ہے، ضرورت مند ہے، تو رات کو اللہ کا دربار خاص کھلتا ہے، اللہ کے سامنے اٹھ، مانگ اور ہاتھ پھیلا۔ ہاں، اس کا تو دربار کھلتا ہے رات میں، اور پکار ہوتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ وہ شاعر کہتا ہے، یہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے، شاعر کہتا ہے، بڑے اچھے اشعار ہیں، کہ جس کو گناہوں سے معافی کی امید ہو، وہ اپنے دامن طلب کو اللہ کے سامنے لا کر پھیلائے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کا دربار خاص کھلتا ہے، تو اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے مانگ۔ آج کل ایک نیا ٹریڈ چلا ہے، کچھ لوگ عمرہ کرنے جانا ہے، اس کے لیے بھی سوال کرتے ہیں، عمرہ میں جانا ہے، اتنے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، اتنا باقی ہے۔ علماء کرام سے آپ پوچھئے، مفتیان عظام سے پوچھئے کہ کیا اس طرح ہمارا عمرہ تو نفلی عبادت ہے، جو فرض حج ہے، کیا وہ بھی اس طرح سے جائز ہے یا نہیں؟ ابھی چند دن پہلے ہم انجار میں تھے، کچھ جمعیت علماء ہند کی ایک اہم مشورے اور میٹنگ میں پورے انڈیا کے تمام صوبوں کے صدر اور تمام اسٹیٹس کے سیکریٹریز وہ اس میٹنگ میں جمع تھے۔ وہاں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بار بار عمرہ پر جانا، بار بار عمرہ، یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا دامن پکڑ لے، نہیں، میں نے آپ کو بڑا ریفرنس دیا۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا۔ حضرت نے کہا آپ چاہے تو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں کہ یہ بدعت ہے بار بار جانا، اور وہ بھی مانگ کر۔ گھر میں شادی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، لوگ اس کے لیے بھی سوال کرتے ہیں۔ سیرت کا جلسہ کرنا تو بڑا آسان ہے، بیان کرنا بڑا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آقا کی سیرت ہے کہ کیا آقا نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں قرضہ لیا ہے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے؟ قرضہ لے کر، مانگ کر ہزاروں کی دعوت کرنا، لمبے لمبے دسترخوان بچھانا، نہ جانے کیا کیا رسم و رواج کرنا، اور حال کیا ہے؟ مانگ کر۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور بھی صاف کر دوں، تو کیا مولانا صاحب، اگر میرے پاس اللہ نے بے حساب مال دیا ہے، اللہ نے میرے کباٹ میں خوب برکت دی ہے، تو کیا مولانا جب مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا میں اپنے مال سے پھر بڑی بڑی دعوت اور پھر میں بڑے بڑے جو ہے پروگرام اور بڑے بڑے رسم و رواج کے اندر اپنے مال کو لگا سکتا ہوں؟ نہیں۔ آمبا واڑی کالی پول والوں، میرے آقا کو پسند نہیں تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا نکاح ہو رہا ہے، میری بیٹی بہن بھی یہاں ہوگی، سن رہی ہوگی، تو سن لے، میرے آقا کے گھر میں شادی کا موقع، اور وہ بھی جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ کا نکاح۔ کیا کہا شاعر نے؟
فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، پاس حضرت کے نہیں کچھ نقد تھا۔ اشارہ تو سمجھ رہے نا ماشاءاللہ؟ نقد یعنی نقد رحمت اللہ علیہ۔ یہ بچے جو بیٹھے نوجوان یہ بہت جلدی سمجھ لیں گے۔ بھائی یہ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اشارہ یوں ہوتا ہے انگوٹھا نیچے کرنا، یوں ایک اشارہ یہ، بھائی یہاں دیکھیے ایک اشارہ تو یہ ہے، یہ نیچے کرنا اشارہ، اور ایک ہے یہ، اور یہ کائے کا اشارہ ہے، سمجھ گئے میرے خیال سے؟ ہمارے بچے ہمارے نوجوان اس میں پڑے ہیں موبائل میں، یہ انگوٹھے سے یہ اشارے میں، اور جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں تو ان کے بچے یوں نہیں کر رہے، ان کے بچے یوں گن رہے، نوٹے گن رہے، ان کے بچے یوں نہیں کر رہے۔ ہاں، بڑے بڑے ملینر موبائل کو سائٹ پر رکھ دیا ہے اور پورا وقت کمانے میں، بزنس میں لگا رہے ہیں کہ کیسے ایک کا 2 کیا جائے، 2 کا 4 کیا جائے۔ اور میاں بھائی کا حال کیا ہے؟ ایک اٹھواریہ کما لیا تو 1 مہینے تک اس کو پہلے واپرے گا، آرام کرے گا کہ بھائی یہ دکان کیوں بنے؟ ارے یہ تو جب یہ پورا اٹھواریے کا صاف ہو جائے گا کمائی، اس کے بعد کھولیں گے۔ فجر ہے کے بعد گھراک آئے دکان پر، بھائی دکان بند کیوں ہے؟ کہ بھائی تو 12 بجے کھولیں گے، 1 بجے، کیونکہ ان کی تو صبح ہی 11-12 بجے ہوتی ہے۔ ہاں، جو قوم پانی سے نہاتی ہے وہ صرف کپڑے بدلتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہیں لکھی تھی، جو قوم پانی سے نہاتی ہے وہ صرف کپڑے بدلتی ہے، اور جو قوم پسینے سے نہاتی ہے وہ تقدیر بدلتی ہے۔ ہاں، ان کی تقدیر بدلتی ہے۔ دنیا آدھا کام کر کے فارغ ہو جاتی ہے، اس وقت تو یہ نبی کا نام لینے والا صبح اٹھتا ہے اور دکان کھولتا ہے۔ فجر کے بعد اللہ نے وقت میں برکت رکھی ہے، ہاں، اور بزنس میں، تجارت میں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں نے کئی ایک ہمارے شہر میں کئی ایک دکان کو دیکھا، مگر بڑا افسوس ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں۔ میں اشارہ کروں گا شاید آپ کو برا لگے گا، مگر یہ سمجھ لیجئے ہم میں سے نہیں ہیں، دوسری ٹوپی پہننے والے، مگر وہ فجر کے بعد ان کی دکانیں کھل جاتی ہیں، ان کی دکانیں کھل جاتی ہے، کام پر لگ جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری پر حلال روزی کی طلب میں لگ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے کمائی کو تو پسند کیا ہے، تجارت کو پسند کیا ہے، مانگنے کو، سوال کرنے کو اور جو ہے ہاتھ پھیلانے کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا۔ میں وہ شعر مکمل کر دوں۔ فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، پاس حضرت کے نہیں کچھ نقد تھا، ایک چادر چند پیوند کی تھی، سر پہ اس دن خاتون جنت کی تھی، اور کھڑا پاؤں میں ڈالے بطول، بے سواری ہی گئی بنت رسول۔ ایک چادر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر پر، وہ بھی پیون والی چادر۔ سورت والو اور آمبا واڑی کالی پول والو، کیا آج کوئی فاطمہ
پیون والی چادر میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بے سواری آج کی فاطمہ پیدل جانے پر تیار ہے؟ یہ سیرت ہے اس پاک گھرانے کی جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا امام بنایا، جس گھرانے والوں کو اللہ نے جنت میں جانے والے نوجوانوں کا اور جنت میں جانے والی خواتین کا سردار بنایا۔ آج تو نکاح کے موقع پر اور جھوٹی واہ واہی کے لیے کتنا آدمی خرچ کرتا ہے، کہاں کہاں سے پیسہ جوڑتا ہے، کہاں کہاں سے پیسہ لاتا ہے۔ اور جس زمانے کے لیے لوگوں کو دکھانے، لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں میں اپنی جھوٹی واہ واہی کے لیے آدمی لوگوں کا خیال کر کے اتنا اپنی محنت کی کمائی برباد کرتا ہے، وہ لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، لوگ تو سمندر کی لہروں کے مانند ہے۔ لوگ کس کے مانند ہیں؟ سماج کس کے مانند ہے؟ سمندر کی لہروں کے مانند۔ کسی جگہ کسی حکیم کی بڑی نصیحت یہ لکھی تھی کہ لوگوں کی مثال، سماج کی مثال سمندر کی لہروں کی مانند ہے۔ لہروں کے ساتھ اگر رہیں گے تو یہ تمہیں کنارے پر دھکیل دے گی، اور لہروں کے اپوزٹ مخالف سائڈ پر جائیں گے تو یہ تمہیں جیتنے نہیں دے گی، تھکا دے گی۔ لہریں اور موجیں اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے، خلاف جہت جاؤ گے، موجوں کے سامنے آؤ گے تو یہ تم کو تھکا دے گی، اور اگر موجوں کے ساتھ میں چلو گے تو یہ تمہیں کنارے کر دے گی۔ یہ لوگوں کی مثال ہے۔ لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک حکیم صاحب کی بڑی اچھی بات ایک جگہ لکھی ہوئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے، وہ تو میں ایک لائن میں نہیں بتلا سکتا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، مگر ناکامی کا راز ایک لائن میں ضرور بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی تب ناکام ہو جاتا ہے جب وہ یہ چاہتا ہے کہ سب خوش رہے، جب وہ یہ چاہتا ہے میں سب کو خوش رکھوں، تو سمجھ لیجئے اس انسان کی ناکامی لازم ہے، وہ ضرور بھی ضرور ناکام ہوگا۔ کیوں کہ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ہم رب کو خوش کرے تو پھر رب سب کو خوش ضرور کرے گا، چاہے زمانہ راضی ہو یا ناراض، رشتہ دار راضی ہو یا ناراض ہو، محلے والے، پڑوس والے راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ راضی ہے تو پھر اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق بھی راضی ہے۔ اگر ہم یہ سوچے سب خوش ہو، سارے رشتہ دار شادیوں میں، منگنی میں، دعوت میں، تو نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نقد رحمت اللہ علیہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس کو فضول خرچی میں اور اس کو بے جا جگہ پر برباد کیا ہے تو فرما دنیا میں اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا کہ فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ دنیا کے اندر بچے پانی، صاف پانی کے لیے بل بلا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے حالات پڑھیے، ملکوں کے حالات کیا ملکوں میں ہو رہا ہے۔
لوگ گھر سے بے گھر کر دیے گئے، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، زندہ لوگوں پر آگ ڈال دی گئی، گاڑی چلا دی گئی، جسم کو بیچ میں سے چیر دیا گیا، صاف پانی کے محتاج ہے، کھانے کے دانے کے لیے محتاج ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور ہمارا حال دیکھیں، شادیوں میں دیکھ لیجئے اور جگہوں پر کہ کتنا ویسٹ ہو رہا ہے، کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ کیا یہ سنت کا باب نہیں ہے؟ کیا یہ میرے آقا کی سیرت نہیں ہے؟ لوگ تو اچھا کھا کر بھی برا بولیں گے اور سادہ کھا کر بھی برا بولیں گے، اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کرے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل سلیم کو استعمال کرے۔ عقل سلیم، ہاں، گھڑی کے کانٹے ہیں مگر چبھتے نہیں ہیں۔ گھڑی میں کانٹے ہیں، بڑی اچھی بات لکھی تھی کہیں کہ گھڑی میں کانٹے ہیں مگر چبھتے نہیں، اس لیے کہ نام کے ہیں۔ چار پائی کے پاؤں ہیں مگر چلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نام کے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے پاس عقل ہے مگر استعمال نہیں کرتے، کیونکہ صرف نام کی عقل ہے، سوچتے نہیں ہیں، فیصلہ نہیں کرتے۔ کتنے بیانات سنے، کتنی مجلسوں میں بیٹھے، کتنے سبق سنے، کتنے علماء کرام کی باتیں سنی، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، اللہ والوں کی باتیں سنی، مگر ہمارا حال الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مال اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے مال کا۔ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دینے میں بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور لینے میں بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یعنی جب دیتا ہے تو لوگوں پر سختی نہیں کرتا، دے دیتا ہے، ضرورت ہے 50% جھوٹ بھی ہوگا کوئی بات نہیں، مگر ضرورت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، لے جا۔ میرے اور آپ کے آقا نے حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ایک سیٹھ تھا، بنی اسرائیل میں۔ حضور نے فرمایا وہ سیٹھ صاحب نے اپنے نوکر سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آئے، مجبور آدمی، تو بہت چھان بین مت کرنا، دے دینا۔ مدد مانگے تو مدد کے طور پر، قرض مانگے تو قرض کے طور پر دے دینا۔ آقا فرماتے ہیں ایک دن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھا تو یہ بتلایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو، یہ وہ بندہ ہے جو میری مخلوق پر رحم کھاتا تھا، میری مخلوق پر، میرے بندوں پر نرمی کرتا تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، اے فرشتو تم بھی گواہ رہنا، میں نے اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا۔ جب یہ میرا مخلوق ہو کر مخلوق پر نرمی کر سکتا ہے، میں تو خالق ہوں، پھر میں اپنے بندے پر نرمی کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آقا نے فرمایا دیتے وقت بھی نرمی، اور جب مانگ لینے کا وقت آئے، یعنی قرضہ دیا ہو کہ بھائی دسمبر تک واپس کر دینا، اور جب دسمبر آ جائے تو نرمی کرے، ضرورت نہیں ہے تو اسے تھوڑا مہلت دے۔ آقا نے فرمایا کہ تم اگر جتنی مہلت دو گے قرض مانگنے والے کو، قرض خواہ کو جتنی مہلت دو گے، اتنے دنوں تک اتنے روپے صدقہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ حضور فرماتے کسی نے 10,000 روپیہ قرضہ لیا تھا، دسمبر میں ادا کر دوں گا۔ دسمبر آیا، اس نے کہا بھائی ابھی
انتظام نہیں ہے، 1 مہینہ اور مہلت دے دے، 1 تاریخ جنوری میں ادا کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے 1 تاریخ کو دینا، جا۔ تو آقا کی حدیث کے مطابق اس بندے کو 31 دن تک، دسمبر کا پورا مہینہ 10-10 ہزار روپیہ روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10-10 ہزار روپیہ، حالانکہ صدقہ نہیں کیا ہے، قرضہ دیا ہے، واپس ملے گا۔ ہاں مگر ایک بات ساتھ میں امیر لو، ایک بات امیر لو، یہ مال کا معاملہ ہے، بڑا پیچیدہ ہے۔ آج کل بعض لوگوں کا بزنس اور دھندہ ہی اسی پر چلتا ہے کہ 10,000 لے جاؤ اور 11,000 لوٹاؤ، بیاج پر، سود پر، انٹریسٹ پر۔ وہ اس میں داخل نہیں ہے، ہاں وہ تو 1,000 لے رہے ہیں، 10,000 پر 1,000 لے رہے ہیں، دنیا میں لے لیا ختم، اور آخرت کی پکڑ تو الگ ہے۔ بیاج، سود، انٹریسٹ، کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنی دکانیں ایسی ہے جن کی نشو و نما، جن کی معاشرت، جن کے معاملات بیاج پر چل رہے، انٹریسٹ اور سود پر چل رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سود تو اللہ سے ڈائریکٹ اعلان جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا، بیاج کو برباد کر دے گا، بیاج کھانے والا بھی برباد ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیاج میں مال آتا نظر آتا ہے، بیلنس بڑھتا نظر آتا ہے، صدقے میں مال جاتا نظر آتا ہے، بیلنس کم ہوتا نظر آتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ دینا تمہارے مال میں برکت لائے گا، اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر دیا جا رہا ہے، صدقہ ہے، اور یہ بیاج ہے، سود ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ معاملات بڑے سنگین ہیں، بڑے پیچیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کر دوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر قرآن کریم کی کوئی آیت اور نہ آتی، شاہ صاحب کہتے ہیں کتنی آیتیں، 6,000 سے بھی زیادہ، اگر پورا قرآن آسمان سے نہ اترتا، صرف ایک آیت آتی، صرف ایک، اور وہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورہ مائدہ سب سے پہلی آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ فرمایا اگر اور کوئی آیت نہ بھی آتی تو یہی ایک آیت پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو، جو تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے زبان دی تھی، پورا کرو، اس لیے کہ جس کے پاس وعدہ نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے پاس وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ ایک طرف تو قرضہ دینے کی بات ہے، آج لوگ انٹریسٹ اور بینک کے بیاجوں کے چکر میں کیوں بڑھ گئے؟ اور یاد رکھے ان بینکوں سے محلے محلے، قریہ قریہ، بستی بستی مرد حضرات تو اپنے جاب پر ہوتے ہیں، دکانوں پر ہوتے ہیں، اور یہ حرام کی دعوت دینے والے ہمارے گھروں تک آتے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ گھروں میں مستورات ماں بہنیں اکیلی ہوتی ہیں۔
ब्याज की लालच देते हैं, पैसों की लालच देते हैं और ब्याज और सूद के चक्कर में उन्हें फांसते हैं। ये क्यों हो गया? जब हमने एक दूसरे की मदद करना छोड़ दिया, एक दूसरे को कर्जा देना छोड़ दिया, तो फिर ये बैंकें आबाद हो गई, बैंकों के ब्याज बढ़ने लगे, इसलिए कि हमने एक दूसरे को मदद करना छोड़ दिया। और मदद करना क्यों छोड़ा मालदारों ने? इसलिए कि बहुत से कर्ज मांगने वालों ने ऐसा मांगा कि मांगने के बाद तो अता पता ही खत्म हो गया। अब तो पता ही नहीं कि अता पता कहां है, पता ही पता नहीं। मोबाइल भी स्विच ऑफ है, कौन सी दुनिया में रहता है वही पता नहीं। इसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, इसका भी, और फिर इसका तो जो है काम बन गया, और फिर ये घूम रहा है दुबई और पता नहीं कहां कहां। मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। एक बात बस, मेरी बात बहुत बेतरतीब हो गई, वालिद मोहतरम तशरीफ फरमा है, मैं आखिरी बातें बयान करके अपनी जगह ले लेता हूं। कर्ज मांगने को हमारे फुक़हा ने एक मिसाल से समझाया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर कर्जा ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं। फुक़हा ने फरमाया कर्जे को मामूली न समझे, बात बात पर कर्जा न मांगे। कर्जे की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी 3 दिन से भूखा और प्यासा है, 3 दिन से खाना नहीं है, जंगल बयाबान में है, वहां कोई होटल नहीं, कोई मकान नहीं, क्या खाए, कोई खाने का नामो निशान नहीं। 3 दिन हो गए, अब अपनी जान का खतरा हो गया। 3 दिन के बाद उसे एक खाना मिला और वो था मुर्दार जानवर, हराम जानवर। 3 दिन हो गए तो शरीयत कहती है 3 दिन का भूखा प्यासा अपनी जान को बचाने के लिए अब ये मुर्दार हराम खा सकता है, इसके लिए हलाल हो गया। कब? 3 दिन के बाद। फरमाया फुक़हा ने कि कर्जा भी ऐसा ही समझो कि कोई रास्ता ना हो, कोई सबील नजर ना आए, कोई और चीज बाकी न रहे और बिल्कुल मजबूर हो जाए, कोई रास्ता ही न रहे। फरमाया कि फिर जाकर ये कर्ज ऐसा मुर्दार की तरह हलाल होता है, फिर तुम मांग सकते हो, वरना तो कर्जा मत मांगो। इसलिए कि कर्जा अरबी में कर्जे को कर्ज कहते ही इसीलिए है। कर्ज का माना है काटने की चीज, काटना। अल कर्जो मिकराजुल मुहब्बा, कर्ज मोहब्बत की कैंची है, यह मोहब्बत को काट देता है। दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, रिश्तेदारियां दुश्मनी में बदल जाती है। कर्जा मांगने से आदमी एक दूसरे का जो है नजर में गिर जाता है, इसलिए फरमाया कि इससे बचा करो। मेरे और आपके आका की वो हदीस खुतबे वाली जो मैंने शुरू की, मैं उसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझा पाया हूं। आका फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है, अला खैरुत ताजिरी मन कान हुस्नुत तलब हुस्नुल क़ज़ा हुस्नुत तलब। तुम में बेहतर आदमी, बेहतर ताजिर वो है जो देने के वक्त भी भलाई का मामला करे, लेने के वक्त भी भलाई का मामला करे। और तुम में बदतरीन वो इंसान है देने में भी जो बुरा हो और लेने में भी बुरा हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको कही सुनी बातों पर अमल की नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे आका की खुतबात और अहादीस एक एक लफ्ज़ हर्फ मेरे और आपकी और उम्मतों की हिदायत के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की नेक तौफीक अता फरमाए। वालिद बुजुर्गवार
اس پیرانہ سالی میں جو ہے تیار ہو گئے۔ ہمارے حافظ معاویہ صاحب نے دعوت دی، کہا اگر والد محترم آ جائے آپ کے ساتھ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ والد صاحب نے ہمت کر لی اور تشریف فرما ہوئے، اگرچہ پیروں میں تکلیف ہے اور بھی بیماریاں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر جو ہے ہمارے علماء کرام، ان کے سایہ عاطفت کو اللہ تعالیٰ ہم تمام پر قائم دائم فرمائے عافیت کے ساتھ۔ میں بڑے ادب اور احترام سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ والد محترم تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔